ان الحمد للہ وحدہ وعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے اگر کسی مسئلے کے متعلق یا کسی بھی بات کے متعلق علم نہیں ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیا کرو جنہیں اللہ رب العزت نے جن کو علم عطا کیا ہے۔ آج کا ہمارا پہلا سوال یہ ہے جو ہمیں موصول ہوا ہے کہ اگر امام نماز تراویح پڑھا رہا ہے اور مقتدی آ کر اپنی نماز عشاء جو ہے وہ لیٹ شروع آیا ہے تو کیا وہ امام کی تراویح کے ساتھ مل کر اپنی فرض پڑھ سکتا ہے؟ اس سوال کو آسانی کے لیے اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ امام نفل پڑھ رہا ہو تو اس کے پیچھے فرض جو ہے پڑھنا جائز ہے یا نہیں جائز۔ تو سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے روایت نقل فرمائی ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 700 اور 701 کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز عشاء پڑھتے، کانا یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز عشاء پڑھتے اور بعد میں ثم یرجع، پھر لوٹ جاتے اپنی قوم کی طرف اور انہیں جا کر نماز پڑھاتے۔ یعنی پہلے نماز عشاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لیتے، بعد ازاں جا کر اپنی قوم کو نماز عشاء پڑھاتے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چونکہ سیدنا معاذ پڑھتے تھے اور بعد میں جا کر قوم کو پڑھاتے تھے، فرض آپ کے پیچھے پڑھ لیتے اور جو قوم کو پڑھاتے وہ نفل شمار کرتے۔ تو اگر آپ تاخیر سے آئے ہیں، امام جو ہے وہ نماز تراویح پڑھ رہا ہے، آپ آ کر اپنی نماز عشاء امام کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، باقی جو رکھتے رہ جائیں وہ بعد میں پوری کر لیں۔ اس میں تھوڑی سی وضاحت بھی ہے، حدیث نمبر جو 701 ہے اس میں وضاحت ہے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاذ بن جبل نماز عشاء پڑھتے، جب فارغ ہوتے تو پھر جا کر قوم کو امامت کرواتے۔ ایک روز نماز عشاء نبی علیہ السلام کے پیچھے ادا کی اور بعد ادا جا کر جب اپنی قوم کو نماز پڑھانی شروع کی تو سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ ایک شخص نے نماز توڑ کر اپنی الگ نماز پڑھ لی اور جب صحابہ کرام دوسرے جو صحابہ تھے نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اس شخص کو ملامت کی، اس صحابی کو ملامت کی، برا بھلا کہا جس نے نماز توڑ کر اپنی الگ نماز پڑھی تھی۔ تو صحابی نے عرض کی جی میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات لے کر جاؤں گا، آپ سے عرض کروں گا کہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو پھر وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کی اللہ کے نبی ہم صبح اونٹ سے پانی، اونٹوں کے ذریعے پانی نکال کر اپنی کھیتیوں کو پانی لگاتے ہیں، جب آتے ہیں تو امام لمبی قرات شروع کر دیتا ہے۔ معاذ بن جبل نے سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے فرمایا فتان، یعنی فتنہ پرور ہو، تم لوگوں کو دین سے دور کرنا چاہتے ہو۔ پھر آپ نے بتایا کہ فلاں صورتیں پڑھا کرو۔ معلوم ہوا اگر امام نفل پڑھ رہا ہے، آپ اس کے پیچھے فرض پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، درست ہے۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 701 سے ایک اور مسئلہ واضح ہوا کہ اگر امام قرات لمبی کر رہا ہے، امام کی قرات لمبی ہے، آپ پیچھے کھڑے نہیں ہو سکتے، کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، جماعت کے ساتھ شامل ہوا تھا لیکن لمبی قرات کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ اپنی نماز توڑ کر الگ پڑھ سکتا ہے۔ اس کی دلیل یہی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز توڑ کر الگ پڑھنے والے کو ملامت نہیں کیا، اسے نہیں کہا کہ تم نے کیوں نماز توڑی، نماز پڑھ لیتے بعد میں آ کے مسئلہ پوچھ لیتے، بلکہ اس کے متعلق خاموشی اختیار کی۔ تو اہل علم جانتے ہیں کہ جس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کریں، اسلام میں وہ کام جائز ہوتا ہے، جیسا کہ فجر کی سنتیں بعد میں پڑھنے کے متعلق حدیث ملتی ہے سنن ترمذی میں۔ تو دوسرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے یا بوڑھا ہے تو وہ کیا کرے؟ اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا جو مسافر ہیں یا جو بیمار ہیں وہ، یہ پہلے کا حکم تھا
وہ روزہ رکھیں، وہ روزہ چھوڑ دیں، اور اگر چاہیں تو فدیہ دے دیں۔ بعد میں جب فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ کا حکم آیا، پھر فدیہ دینے والی بات ختم ہو گئی۔ لیکن جو بیمار ہیں، علماء سلف صالحین کہتے ہیں جو ایسے بیمار ہیں جن کے صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، یا اتنے بوڑھے ضعیف ہو چکے ہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ اپنے روزہ کسی اور کو رکھوا دیں، کسی غریب کو، یتیم یا مسکین کو رکھوا دیں۔ تو اس میں بعض الناس ایسا کرتے ہیں تو کھجوریں یا پانی یا اس طرح کی کچھ چیزیں، معمولی سی چیزیں دے کر کہتے ہیں جی یہ ہماری طرف سے آپ روزہ رکھ لینا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کے متعلق احادیث کی کتابوں میں آتا ہے، جب وہ انتہائی بوڑھے ہو گئے تھے، انتہائی ضعیف ہو چکے تھے، تو وہ روزہ رکھواتے تھے اور روزانہ ایک وقت گوشت کے ساتھ روٹی کھلاتے تھے۔ یہ نہیں کہ آپ گوشت کھائیں اور جس کو روزہ رکھوا رہے ہیں اس کو آپ جو ہے نا وہ دال کے ساتھ یا پانی کے ساتھ یا کھجوروں کے ساتھ جو ہے نا وہ روزہ رکھوا دیں اور افطار کروا دیں۔ نہیں، سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو صحابی رسول ہیں، ان کا عمل ملتا ہے کہ وہ گوشت کے ساتھ کھلاتے تھے۔ تو آپ جو بیمار، ایسا بیمار ہے جس کے صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہیں اور وہ روزہ رکھ بھی نہیں سکتا، یہ نہیں کہ بخار ہو تو وہ کہے جی میں روزہ کسی اور کو رکھوا دیتا ہوں، یا زکام ہو، سر درد ہو وہ کہے میں روزہ رکھوا دیتا ہوں، یہ درست ہے نہیں۔ ایسی بیماری جس میں روزہ نہ رکھ سکے اور اس کے صحت یاب ہونے کی بھی کوئی امید نہ ہو، وہ روزہ رکھوا سکتا ہے۔ آج کا تیسرا سوال ہے کہ موجودہ دور میں جو دھرنے دیے جاتے ہیں اس کے متعلق اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے؟ تو اس کے متعلق اسلام یہ رہنمائی کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3683، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے، مجھے میری امت کے اچھے اور برے اعمال دکھائے گئے، پیش کیے گئے، اچھے اور برے اعمال کے ساتھ میری امت میرے اوپر پیش کی گئی، تو میں نے ان کے اچھے اعمال میں سے رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو دیکھا۔ میری امت کے اچھے اعمال جو تھے ان میں سے میں نے یہ عمل بھی دیکھا کہ میری امت کے لوگ رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح برے اعمال میں سے یہ دیکھا کہ مسجد میں جو ہے وہ تھوک پھینکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا یہ نیکی ہے، بلکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے، اور ایک حدیث کے مطابق ایمان کے درجوں میں سے ایک درجہ ہے رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، نہ کہ آپ رستے میں بیٹھ جائیں، رستہ بند کر دیں اور اس کے اوپر مزید یہ کریں کہ آنے جانے والوں کو جو ہے وہ تکلیف دیں، گراؤ کریں، چیزیں جلائیں، نقصان کریں۔ اب آپ دھرنا دیتے ہیں تو کسی غریب کی کوئی گاڑی جلا دیتے ہیں یا کسی امیر کی گاڑی جلا دیتے ہیں، تو اس بیچارے کا کیا قصور ہے جس کا آپ نقصان کر رہے ہیں؟ کوئی بیمار ہے، وہ ہسپتال جانا چاہتا ہے، آپ کے دھرنے کی وجہ سے رستہ بند ہے، وہ نہیں جا سکتا، تو اس کا کون جو ہے نا وہ خمیازہ بھگتے گا؟ اس کا کیا قصور ہے؟ اسی طرح اور بہت سے معاملات ہیں، بلکہ آپ دیکھیں شادی بیاہ کے موقع پر کھانا کھلانا ہو تو رستہ بند کر کے وہاں پر کھانا کھلاتے ہیں، اسی طرح اگر کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے وہ رستہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ آپ رستہ بند کریں، بلکہ تکلیف دہ چیز، اسلام تو وہ مذہب ہے جو تکلیف دہ چیز کو ہٹانے پر بھی نیکی کی جو ہے نا وہ خوشخبری سناتا ہے کہ اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، اس پر بھی اجر ملے گا، صدقے کا اجر ملے گا۔ تو یہ بات تو بہت دور نکل جاتی ہے کہ آپ رستہ ہی بند کر دیں، آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچائیں۔ تو اگر آپ جلاؤ گراؤ کرتے ہیں تو اس پر یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جاتا ہے زمین پر فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ بھائی یہ کیسی اصلاح ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی محبت ہے کہ آپ کی حدیث کے خلاف آپ ہو جائیں؟ اللہ رب العزت سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا کیا یزید بن معاویہ فاسق و فاجر حکمران تھا، اور کیا اس کا حضرت حسین کی شہادت سے کوئی لنک ہے یا بری ذمہ؟ جی محترم، آپ سوال آپ کا ہمیں موصول ہو گیا ہے، لیکن اس کا جواب جو ہے یعنی یزید کے متعلق کہ یزید فاسق و فاجر تھا، یہ اس کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ کوئی تعلق تھا یا نہیں، یہ انشاءاللہ ہم 5 دن بعد، چونکہ ہمارے پاس سوالات بہت سارے اکٹھے ہیں، ان کے جوابات ہم نے دینے ہیں،
تو آپ کی باری انشاءاللہ 5 دن بعد آئے گی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.